अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। बिलखसूस इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं। हमारी आज इमरान खान साहब से गुफ्तगू हुई और काफ़ी डिटेल्ड उन्होंने आंसर्स दिए हैं कुछ सवालात के, जो हमने आज उनसे सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 3 में किए, और उसके बाहर भी मुख्तलिफ मौक़ों पर आज इमरान खान साहब से इंटरेक्शन होता रहा और उनसे मुख्तलिफ उस दौरान सवालात किए। इससे कबल हमने एक वीडियो में आपको आज की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं तोशा खाना फौजदारी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी डिवीजन बेंच के सामने जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हलाली ने जिस तरह अब मामला हाई कोर्ट को भेजा है और उनसे कहा है कि तमाम जो दरख्वास्तें इमरान खान साहब की उन पर एक साथ समाअत की जाए और उनको डिसाइड किया जाए। इसी दौरान जब इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट में आए तो काफ़ी दिलचस्प आप कह सकते हैं कि वाक़यात रोनुमा हुए। सबसे पहले तो इमरान खान साहब 9:30 पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और जो ही वो दाखिल हुए कमरा अदालत नंबर 3 में, उस वक्त बेंच आ चुका था और जो केस है वो भी कॉल हुआ। मगर उस केस के कॉल होने से पहले और बेंच के आने से पहले हमारे पास कोई तकरीबन 5 से 7 मिनट की विंडो थी। हमने इमरान खान साहब से मौके की मुनासबत से कुछ सवालात पूछे और आज इमरान खान साहब गुज़िश्ता समाअत की निस्बत काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे, हशाश बशाश थे, और एक वजह यह भी थी कि आज कमरा अदालत में रश कम था, लिहाजा हमें बात करने का मौका मिला। हमने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए और इसी तरह उनसे एक सवाल हुआ इमरान खान साहब से, और वो सवाल ग़ालिबन ज़ुल्करनैन इकबाल साहब ने किया। उन्होंने उनसे पूछा कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं और एक वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं गए मगर ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने असद उमर का नाम भी लिया अपने सवाल में। क्या उन लोगों के लिए कोई वापस आने की गुंजाइश है? क्या वापस लाया जा सकता है उनको अपनी सियासी जमात में, असद उमर या उन जैसे कई और लोगों को? उस पर इमरान खान साहब ने बड़ा डिटेल्ड जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक जानिब वो लोग हैं जो बड़ी ही आसानी के साथ कोई मुश्किल झेले बगैर पार्टी को छोड़कर चले गए या ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए, और दूसरे वो लोग हैं जो आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, आज भी पाबंदे सलासल हैं। उन्होंने फिर नाम लिए, मैं आपको नाम बता देता हूँ। उन्होंने नाम लिया सबसे पहले एजाज चौधरी साहब का, महमूदुर रशीद साहब का, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद का, आलिया हमजा का, अली मोहम्मद खान का और शहरियार आफरीदी का। ये नाम लिए हैं इमरान खान साहब ने आज, और इनके नाम लेने के बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि ये बड़े स्पेशल लोग हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग जो थोड़ा सा प्रेशर भी झेल नहीं सके और पार्टी को खैरबाद कहकर चले गए या ओहदों से मुस्ताफ़ी होकर अपनी आफियत जानी उन्होंने, उनका इन लोगों से कोई मुकाबला नहीं है, कोई उनका जायज़ा नहीं लिया जा सकता। वो एक कंपैरिजन होता है, वो कंपैरिजन इनके साथ तो कतन नहीं हो सकता। ये लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं और मैं इनकी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, ये इमरान खान साहब ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब एक और सवाल हुआ कि क्या उनके लिए कोई रास्ता आप निकालेंगे या उनको वापस एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर हमें जवाब दें, तो उस पर इमरान खान ने कहा कि उन सब के बारे में केस टू केस वेरी किया जाएगा, देखा जाएगा, हर शख्स का इनफरादी तौर पर जायज़ा लिया जाएगा कि उसको वापस लेकर आना है या नहीं। यहाँ पर एक बात है कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल ही ताला नहीं लगा दिया। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं किसी को वापस नहीं रखूँगा। उन्होंने आज भी एक विंडो ज़रूर ओपन रखी है, और जो एक आप कह सकते हैं कि एक सियासतदान को ऐसा ही करना भी चाहिए, कम से कम जवाब तो ऐसा ही देना चाहिए था जैसा आज इमरान खान साहब ने दिया। और बड़ा सोच समझ के आज इमरान खान साहब मुख्तलिफ सवालात के जवाब दे रहे थे। एक सवाल जहाँ ज़ेब अब्बासी ने किया कि काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस जो आपके दौरे हुकूमत में भेजा गया था, उसके बाद एक आप कह सकते हैं एक तूफ़ान आया, अदलिया में एक तकसीम हमारे सामने है, उस एक सदाती रेफरेंस की बुनियाद पर किस हद तक बड़ी न सिर्फ अदलिया में बल्कि वकलात तंजीमों में ओवरऑल मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान भी। तो उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि उस वक्त काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजना आपकी गलती थी, तो उस पर इमरान खान साहब का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि देखें, मैं वज़ीर आज़म था और मुझे तो पता भी नहीं था कि असल हकीकत क्या है। मैं तो काजी फायज ईसा को भी नहीं जानता। मतलब उनका यह था कि उस वक्त वो काजी फायज ईसा साहब को पर्सनली जानते भी नहीं थे
اور نہ ہی ان کی آج تک، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آج تک قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو میں تو اس معاملے میں بالکل بلینک تھا۔ مجھے جو انفارمیشن، جو چیزیں بتائی گئیں، اس بنیاد پر ریفرنس جس طرح آیا ہم نے اس کو آگے بھیج دیا۔ یہاں پر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ریفرنس آپ کو کس نے بھیجا تھا؟ حکومت تو آپ کی تھی اور آپ نے عدلیہ کو یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجنا تھا، تو آپ کو بھیجا کس نے تھا؟ تو ایک دوست نے ساتھ ہی سوال کیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جب یہ سوال ہوا، پرٹیکولرلی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید ہی آبویسلی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے، تو عمران خان صاحب نے ایک لمحے کا بھی توقف کیے بغیر یہ کہا کہ کیا آپ کو کوئی شک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بھیجا تھا؟ انہیں یقین ہے، عمران خان صاحب نے آج باقاعدہ طور پر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے خلاف جو ریفرنس، صدارتی ریفرنس عمران خان صاحب کی حکومت میں آیا تھا، ان کے دور حکومت میں آیا تھا، وہ دراصل اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا۔ ہم تو اس بارے میں کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں اور بتا بھی چکے ہیں کہ اصل وجہ کیا تھی صدارتی ریفرنس بھیجنے کی۔ اصل وجہ وہی تھی جو فیض آباد دھرنا میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ لکھا، اور اس فیصلے میں انہوں نے جو خفیہ ادارے ہیں ان کے کردار کے اوپر تنقید کی اور ان کے اوپر سوالات اٹھائے، اور شاید ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو جواز بنا کر، یا اس کو وہ بنیاد بنا اس صدارتی ریفرنس کا، جس میں آبویسلی پھر حکومت جو تھی اس وقت کی، اس کے ذریعے وہ بھیجا گیا۔ اور عمران خان صاحب کی یہ غلطی تو ضرور ہے کہ انہوں نے اس وقت، اگر وہ یہ سمجھتے تھے، آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس غلط تھا، تو اس وقت ہی اس کو پرکھ لیتے، اور کم از کم پرکھنا نہیں تھا تو سوال ہی کر لیتے کہ کیوں کر یہ ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید ہے، وہ تو اس وقت کی حکومت پر یا اس وقت کے وزیر اعظم پر ہی ہونی ہے۔ یہاں پر مختلف اور بھی سوالات ہوئے عمران خان صاحب سے۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ فواد چودھری صاحب سے متعلق ہماری اطلاعات کے مطابق آپ نے کچھ ناراضی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہیں انکشاف ہوا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے حکومت کے ساتھ جو مذاکراتی عمل تھا اس کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور آپ کی جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے ساتھ ناراضی یا ان کے ساتھ جو ایک لڑائی بھی ہوئی وہ فواد چودھری کی وجہ سے ہوئی۔ تو اس پر عمران خان صاحب مسکرا دیے، بلکہ انہوں نے کہکا لگایا، اور پھر انہوں نے اس پر بڑا ہی جلیبی کی طرح گول مول جواب دیا، اس کو ایڈریس نہیں کیا، اس سوال کو بالکل ہی دوسری طرف چلے گئے، اور پھر انہوں نے یہاں پر وہ پورا جو پروسیس تھا اس کے اوپر سوالات اٹھائے، اور پھر جو الیکشنز تھے 14 مئی کو انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ 14 مئی کو انتخابات ہو جائیں، اس کے اوپر انہوں نے کافی لمبی بات کی، مگر ان پرٹیکولر جو فواد چودھری سے متعلق سوال تھا اس کو انہوں نے چھیڑا ہی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیا، مگر اس مسکراہٹ میں ہی انہوں نے ہماری اس خبر کی تصدیق بہرحال ضرور کر دی تھی۔ اس کے بعد جب ہم یہ بات چیت کر رہے تھے، اسی دوران کمرہ عدالت میں جو عدالتی عملہ تھا اس نے ہمیں پیچھے ہٹنے کو کہا، اور یہ کہا کہ اب ججز آ رہے ہیں تو لہٰذا آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اور اسی دوران اچانک ایک قاصد کی آواز آئی کہ ججز آ گئے ہیں، اور پھر مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ سماعت شروع ہوتے ہی ختم بھی ہو گئی، ایک مختصر وقفہ ہوا، اور پھر 10:30 بجے کا وقت دیا گیا۔ ہم نے عمران خان صاحب کو دعوت دی کہ ہمارے جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ ہے اس کے کمرے میں آئیں، وہاں پر تشریف رکھیں۔ اس پر عمران خان صاحب نے حامی بھری، وہ ہمارے ساتھ باہر آئے، اور جب باہر آئے تو وہاں پر آبویسلی ہمارا کمرہ جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مختلف جو عہدیداران ہیں ان کے کمروں کے بعد آتا ہے، تو وہاں پر جو وکلاء موجود تھے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ عمران خان صاحب ان کے کمرے میں بیٹھیں، تو وہاں پر جو سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کمرہ ہے وہاں عمران خان صاحب کو لے جایا گیا، اور کیونکہ کمرہ چھوٹا تھا لہٰذا کم ہی لوگ وہاں پر اندر جا سکے، اور کافی دیر عمران خان صاحب وہاں پر بھی بیٹھے رہے۔ وہاں پر بھی انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، ایون آن کیمرہ انہوں نے گفتگو کی، ملک ریاض سے متعلق کچھ انکشافات کیے، اور وہاں پر کہا کہ ملک ریاض کو کلین چٹ تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حقیقت بھی ہے۔ اور پھر انہوں نے نیب کے کردار کے اوپر بھی بات کی، اور کس طرح یہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس کو دوبارہ سے ری اوپن کیا گیا صرف عمران خان صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل
گفتگو کی، اور پھر دوبارہ سے جب وقت ہوا سماعت کا، عمران خان صاحب کمرہ عدالت کی طرف جانے لگے تو وہاں پر ایک رش، ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا، اور وکلاء کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی بڑی تعداد موجود تھی، یوٹیوبرز بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی، اور مختلف واقعات بھی ہوئے جہاں پر صحافیوں کے ساتھ دھکم پیل بھی ہوئی، اور کمرہ عدالت کے باہر اکثر جو پرائیویٹ سیکیورٹی ہوتی ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہوتی، مگر آج ایسا نہیں تھا۔ جو پولیس تھی وہ بھی وہاں پر بے بس نظر آ رہی تھی، اور اس بات پر ہم نے عمران خان صاحب سے کمرہ عدالت کے اندر جا کر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، اور جس کو عمران خان صاحب نے انڈورس بھی کیا اور اس بات کو تسلیم بھی کیا۔ اور بعد میں ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جب دوبارہ کمرہ عدالت میں پہنچے تو وہاں پر ایک سوال عمران خان صاحب سے ہوا، اور وہ سوال تھا فیصل وابڈا صاحب سے متعلق، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، فیصل وابڈا کے حوالے سے ان سے یہ سوال ہوا کہ فیصل وابڈا نے یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو آئندہ انتخابات میں امیدوار ہی نہیں ملیں گے۔ اس پر عمران خان صاحب کا جواب بڑا سخت تھا، انہوں نے کہا کہ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں۔ یہ بڑا ہی تلخ جواب تھا عمران خان صاحب کی جانب سے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اور سوال جو آج عمران خان صاحب سے ہوا وہ یہ تھا کہ کچھ خبریں چل رہی ہیں فواد چودھری اور مسرت جمشید چیمہ، ان سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیں، ایسی کوئی بات ہے یا نہیں؟ تو عمران خان صاحب نے اس کو بالکل وہاں پر مسترد کیا اس بات کو، انہوں نے کہا کہ میری ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس کی انہوں نے بالکل تردید کی اور دو ٹوک انداز میں کی۔ اب جب سماعت ہونے والی تھی اور کمرہ عدالت میں اس وقت بھی رش لگا ہوا تھا، تو 2 روز قبل جن صحافی نے عمران خان صاحب سے بدتمیزی کی تھی، طیب بلوچ صاحب، وہ کیونکہ کمرہ عدالت کے باہر موجود تھے اور ان کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور عمران خان صاحب کی جو پرسنل سیکیورٹی تھی، انہوں نے آج طیب بلوچ صاحب کو زد و کوب بھی کیا، ان کو بلکہ کھینچ کر پیچھے لے کر گئے، دھکے بھی دیے۔ اور اس بات پر جب وہ واپس کمرہ عدالت میں طیب بلوچ صاحب آئے اور عمران خان صاحب بیٹھے تھے، تو انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ خان صاحب، آپ کے جو پرائیویٹ سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ شراب پی کر آئے ہوئے ہیں، ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد خیر عمران خان صاحب نے اس بارے میں ریئیکٹ نہیں کیا، اور پھر انہوں نے اپنا پھر شکوہ کیا، اور پھر طیب بلوچ صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے، ان سے بات کرنا چاہی، بیسیکلی وہ ایکسکیوز کرنا چاہ رہے تھے گزشتہ سماعت کے دوران جو ان کی جانب سے کمنٹ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے اوپر کہ وہ ان کو شرمندگی نہیں ہوتی یا وہ کافی ڈھیٹ ہے، اس کے اوپر وہ شاید اپنی وضاحت کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی بات کرنا شروع ہی کی کہ اچانک جو ہے وہ ججز آ گئے اور پھر ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ سماعت کا اختتام ہوا، عمران خان صاحب واپس جانے لگے تو طیب بلوچ صاحب ان کو پھر مل گئے۔ تو طیب بلوچ صاحب نے اول تو ان سے یہ کہا کہ میں جو گزشتہ سماعت پر جو کچھ ہوا اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے مجھے یہ بات طیب بلوچ نے خود بتائی ہے، اور اس میں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے عمران خان صاحب سے جب یہ کہا کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اپنے اس بیان کی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل آپ بات کریں۔ عمران خان صاحب نے بڑے مہذب انداز میں اور بڑے تہذیب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے بات کی اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں بات کر رہا تھا تو پھر ایک وہ شور مچا اور میری بات ادھوری رہ گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو میں نے یہ ضرور کہا کہ آج آپ کیونکہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، آپ کے جو گارڈز ہیں انہوں نے میڈیا کے ساتھ دھکم پیل کی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس پر عمران خان صاحب نے اسی صحافی سے جس نے گزشتہ روز عمران خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، عمران خان صاحب نے آج اس صحافی سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ان گارڈز کی طرف سے جنہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ تو یہ ان اٹ سیلف بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے آج اس صحافی کو کم از کم یہ سبق ضرور دیا ہے کہ جب غلطی ہو جائے آپ سے تو آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور دوسری جانب آج جو غلطی عمران خان صاحب کی نہیں تھی، عمران خان صاحب نے تو اس غلطی پر بھی معافی مانگ لی، مگر مختلف لوگ اب اس صحافی کی اس خبر کو جواز بنا کر اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں۔ جو جنگ نیوز پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے، گزشتہ روز ایک انہوں نے باکس لگایا مین جو صفحہ ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اس میں انہوں نے
9 मई के हवाले से इमरान खान साहब से मंसूब किया उस सवाल को जो तैयब बलोच ने किया, और उसमें लिखा कि सहाफ़ी का सवाल 9 मई के ऊपर आपको शर्मिंदगी है या नहीं। इमरान खान ने कंधे उचकाए और कहा कि नहीं। ये अब बिल्कुल ही एक होता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, एक होता है गलत हो। ये खबर जो लगाई गई है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, मन घड़त है और गलत है, और इससे सिर्फ और सिर्फ वो एक तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि शायद उन्हें 9 मई के हवाले से उनको जो वो शर्मिंदगी का तासुर दिलाने की कोशिश की जा रही है, और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब तो आज भी अपनी उस गलती पर कायम है अपैरेंटली, जबकि ऐसी बात वहाँ पर हुई ही नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि हम सहाफ़ियों को भी कमेंट्स पास करते हुए या इवन सवाल करते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं हमारे उस सवाल में कोई बायस का अंसर तो मौजूद नहीं, या वो नज़र तो नहीं आ रहा, कम अज़ कम ज़ाहिर तो नहीं हो रहा। खैर, आज की इस वीडियो से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।